اور میری بہنیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی شان بیان کی ہے، یہاں تک کہ جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں لکھتا ہے کہ یہ عورت ہمہ وقت عبادت میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس عورت کی۔ اس لیے عورتوں کی شان بڑی ہے، مقام اللہ نے بہت بڑا دیا ہے۔ تو جب کوئی مشکل وقت آ جائے کسی عورت پر، ہماری کسی ماں پر، ہماری کسی بہن پر، ہماری کسی بیٹی پر، تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی عورت صبر کرتی ہے تو اس کو مقام بھی بہت بڑا ملتا ہے۔ جو حضرت آسیہ تھی، فرعون کے گھر والی، فرعون کتنا بڑا ظالم، اگر کوئی مرد ظالم ہو، ظلم کرتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں تو فرعون بنا پھرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ فرعون کی مثال دیتے ہیں کسی ظالم کے ساتھ، تو فرعون خود کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ لوگ عام لوگ جو ظلم کرتے ہوں ان کی مثال دیتے ہیں، دیکھو تو فرعون بن گیا، تو فرعون کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ اس کے گھر والی، وہ بیچاری جو اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی فرما بردار تھی، اس پر فرعون نے بڑے ظلم کیے، بڑے ستم کیے، اس نے اپنا گھر بھی نہیں چھوڑا اور وہ اللہ کی بندگی ہی کرتی رہی۔ آخر پھر اس نے جو جو دعائیں مانگی، اللہ نے ہر دعا اس کی قبول کی۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین کی امی جان سلام اللہ علیہا، آپ کے ہاتھوں پر چکی پیس پیس کر تو ہاتھوں پر چھالے بن گئے تھے اور آپ کی کمر درد کرتی تھی، نشان بن جاتے تھے جسم پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے، غنیمت کے مال میں چند غلام آئے، تو نبی علیہ السلام کو تحفے میں بھی کچھ غلام ملے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ آپ کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی تھی، تو شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کی، ابا جان، ان کو پتہ بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت بڑی کرتے، مجھ سے بڑا پیار کرتے۔ حضور علیہ السلام اکثر جب تک فاطمہ کو مل نہیں لیتے تھے، فاطمہ سے باتیں نہیں کر لیتے تھے، تب تک حضور علیہ السلام اکثر رات کو سویا نہیں کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو وہ بھی آئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان، یہ دیکھیں میرا حال کیا ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایک خادم ہی دے دیں جو گھر کا کام کر لیا کرے، اور چلو میرا آسرا بن جائے گا، کوئی ہاتھ بڑھ جائے گا، میرا بوجھ کم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تجھے میں اس سے کوئی اعلیٰ کام نہ بتاؤں؟ عرض کی، حضور ضرور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، اللہ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نصیب فرما دے۔ اور آپ فرماتی ہیں پھر مرتے دم تک وہی کلمات پڑھتی رہیں اور پھر مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ جب انسان کوئی مشکلوں سے گزرتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے، تو انسان کا درجہ بڑھتا ہے، انسان کا مقام بڑھتا ہے۔ اگر آپ پر آپ کا خاوند کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تکلیف والا معاملہ تو ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کا مقام بھی بلند ہو رہا ہے، آپ کا درجہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو اس دنیا میں بھی ضرور عطا فرمائے گا، اگر آپ صبر کے ساتھ، اگر زبان چلاتے رہیں گے اور گالم گلوچ نکالتے رہیں گے اور وہی معاملہ کرتے رہیں گے جو جاہل عورتیں کرتی ہیں، تو پھر اجر تو نہ ملے گا، پھر تو آپ نے بدلہ لینا شروع کر دی۔ اگر آپ دوسری عورتوں کے پاس جا کر شکوے کریں گی، شکایتیں کریں گی، گھر میں جا کر، میکے جا کر، تو پھر اجر تو نہیں ملے گا۔ اجر تو ملتا ہے صبر کرنے والوں کو، اجر ملتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے۔ اگر آپ مشکل حالات میں بھی گزارا کرتی رہیں گی، ضرور میرا اللہ تعالی جو آپ کا بھی اللہ ہے،
میرا بھی اللہ ہے، پوری کائنات کا رب ہے، وہ ضرور آپ کو بہترین اجر عطا فرما دے گا۔